ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے پاک نام سے 27ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 27واں پارہ 26ویں پارے میں جو ہم واقعات چھوڑ کر آئے تھے وہیں سے شروع ہو رہا ہے۔ رکو نمبر 1 ہے قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ۔ ابراہیم نے کہا اے فرشتوں آپ کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی صرف بیٹے کی بشارت سے تو نہیں آئے آپ دینے کے لیے، بلکہ کوئی اور بھی معاملہ ہے جس کے لیے آپ بھیجے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا بلا شبہ ہمیں گناہ گار لوگوں کی جانب بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ان پر مٹی کے پتھر پھینکیں جو حد سے گزرنے والوں کے لیے آپ کے رب کی جناب سے نشان زدہ ہیں۔ تو ہم نے ان میں جو ایمان والا تھا اسے نکال لیا، تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا۔ تو یہ سیدنا لوط علیہ السلام کے گھرانے کے افراد تھے، اور سیدنا لوط علیہ السلام کے 2 بیٹیاں اور ان کے ساتھ جو مومن تھے انہیں بچا لیا گیا، اور ان کی بیوی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئی۔ اور ہم نے ان لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام ہجر میں ارشاد فرمایا عذاب یافتہ لوگوں کے علاقوں میں داخل ہونا پڑے تو صرف روتے ہوئے داخل ہو، اگر رونا نہ آئے تو ان کے علاقے میں داخل نہ ہونا کہ کہیں تم پر بھی وہ عذاب نہ آ جائے جو ان پر نازل ہوا تھا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے۔ اور موسیٰ میں بھی ایک نشانی ہے، جب ہم نے اسے واضح دلیل کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجا تو اس نے اپنے اقتدار کی وجہ سے منہ پھیر لیا اور کہا جادوگر ہے یا دیوانہ۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے لشکروں کو آ پکڑا، پھر ہم نے انہیں سمندر میں پھینک دیا اس حال میں کہ وہ قابل ملامت کام کرنے والا تھا۔ فرعون کے قصے میں ظالموں کی دریا میں غرقابی اور مومنوں کی نجات اللہ تعالیٰ کی قدرت کی علامت ہے۔ اور عاد میں بھی ایک نشانی ہے جب ان پر ہم نے ایک بے برکت ہوا بھیجی۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مدد باد صبا یعنی مشرقی ہوا کے ذریعے کی گئی، اور قوم عاد باد پور یعنی مغربی ہوا کے ذریعے سے ہلاک کی گئی۔ کسی چیز کو وہ نہ چھوڑتی تھی، وہ جس پر سے گزرتی تھی اسے بوسیدہ ہڈی جیسا بنا کر چھوڑتی تھی۔ اور سمود میں بھی ایک نشانی ہے، جب ان سے کہا گیا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، سو انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی تو ایک زبردست کڑک نے انہیں جا پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے۔ پھر نہ انہوں نے کسی طرح کھڑے ہونے کی طاقت پائی اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والے تھے۔ اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہم نے ہلاک کیا، یقیناً وہ بھی نافرمان لوگ تھے۔ رکو نمبر 2 ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ اور ہم نے آسمان کو اپنی قدرت سے بنایا اور یقیناً ہم ہی بلا شبہ وسعت والے ہیں۔ اور زمین کو ہم نے بچھایا، سو کیا ہی اچھا بچھانے والے ہیں۔ اور ہر چیز سے ہم نے جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو، بلا شبہ میں تمہیں اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ ہمارے لیے حکم ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو اور دوڑو، یعنی سرعت کی طرح تیزی کے ساتھ بھاگو، دوڑو اور نیک کاموں میں جلدی کرو۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ، یقیناً میں
تمہارے لیے اس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے۔ کیا انہوں نے اس بات کی ایک دوسرے کو وصیت کی ہے؟ بلکہ وہ سب سرکش لوگ ہیں۔ آپ ان سے منہ موڑیں کہ آپ ہرگز ملامت کیے ہوئے نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی سرکشی کے مقابلے میں حکم دیا گیا ہے کہ آپ ان سے منہ پھیر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ملامت نہیں ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کریں، یقیناً نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ یعنی کہتے رہنا ہے، کوئی سنتا ہے عمل نہیں کرتا ہے، آپ کو کوئی وہ نہیں ہے، گرفت نہیں ہے۔ کام کیا ہے؟ بس آگے پہنچاتے رہیں، بتاتے رہیں اچھے انداز سے، بہتر انداز سے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ تو رسول ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ہی دعوت دیتے رہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ جیسے 4 پاؤں والا جانور ہمیشہ سالم جانور جنتا ہے، کیا تمہیں ان میں کوئی کان کٹا ہوا جانور ملتا ہے؟ یہ خود ہی کاٹتے ہیں۔ نہیں میں ارادہ رکھتا ان سے رزق کا، اور نہ ہی میں ارادہ رکھتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہی ہے بے حد رزق دینے والا، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے۔ چنانچہ یقیناً ان لوگوں کے لیے بھی جنہوں نے ظلم کیا بلا شبہ ان کے دوستوں کے حصے جیسا حصہ ہے، چنانچہ وہ مجھ سے جلدی طلب نہ کریں۔ یہاں پر ہماری سورہ مکمل ہوئی الحمدللہ۔ سورہ زاریات، سورہ طور ہے۔ سورہ طور مکی صورت ہے، رکوع نمبر 3 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والطور، قسم ہے طور کی۔ طور وہ پہاڑ ہے جہاں اللہ تعالیٰ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے اور ان سے ان کی طرف وحی بھیجی اور ان پر احکام شریعت نازل فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت پر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظیم نشانیاں ہیں اور نعمتیں ہیں جن کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے، اور لکھی ہوئی ایک کتاب کی ایسے کاغذ میں جو کھلا ہوا ہے، اور آباد گھر کی۔ تو یہاں پر والبیت المعمور کی بات ہے، یعنی بیت معمور جو ہر وقت طواف کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں، ذکر کرنے والوں اور حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے آباد رہتا ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پھر سیدنا جبریل علیہ السلام ہمارے ساتھ 7ویں آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ جواب دیا جبریل۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتوں نے کہا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ پھر جب ہمارے لیے دروازہ کھلا تو میں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، وہ بیت المعمور سے تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ بیت المعمور وہ مکان ہے جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، جب وہ اس میں سے نکل آتے ہیں تو پھر دوبارہ اس میں داخل نہیں ہوتے۔ اور اونچی اٹھائی ہوئی چھت کی اور لباب بھرے ہوئے سمندر کی اور لبالب بھرے ہوئے سمندر کی۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جیسے اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، یعنی ابھی تو سمندر پانی سے بھرے ہوئے ہیں، اس وقت کیا ہوگا؟ یعنی وہ سمندر جس میں قیامت کے دن آگ بھڑکائی جائے گی اور اس میں شعلے بھڑک رہے ہوں گے۔ بلا شبہ آپ کے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی روکنے والا نہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک روز سورہ طور پڑھی
ان کی زبان سے بے ساختہ نکلا، رب کعبہ کی قسم سچی ہے۔ سواری سے اترے اور ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ رہے۔ جب اس آیت پر پہنچے تو ایک سرد آب بھری، اس کے بعد 20 روز تک بیمار رہے۔ لوگ عیادت کو آتے مگر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ بیماری کیا ہے۔ تو یہ اثر ہے کلام کا اثر۔ سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ اس لیے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کے متعلق گفتگو کروں۔ میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھ رہے تھے اور آواز مسجد سے باہر تک پہنچ رہی تھی۔ جب یہ آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، اچانک میری یہ حالت ہوئی کہ گویا میرا دل خوف سے پھٹ جائے گا۔ میں نے فوراً اسلام قبول کیا۔ مجھے اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس جگہ سے ہٹ نہیں سکوں گا، کہ مجھ پر عذاب آ جائے گا۔ جس دن آسمان لرزے گا سخت لرزنا، اور پہاڑ چلیں گے بہت چلنا۔ چنانچہ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ جو فضول بحث میں اچھل کود کر رہے ہیں، جس دن انہیں دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف، سخت دھکیلا جانا۔ ھذہ النار التی کنتم بہا تکذبون، یہ ہے وہ آگ جسے تم جھٹلاتے تھے۔ تو کیا یہ جادو ہے یا تم دیکھتے ہی نہیں؟ یہ بات انہیں ڈانٹنے اور حسرت میں مبتلا کرنے کے لیے کہی گئی ہے، ورنہ آنکھوں سے تو دیکھ رہے ہیں اور حقیقت کو پہچان بھی رہے ہیں۔ اس جہنم میں داخل ہو جاؤ، پھر تم صبر کرو یا نہ کرو تم پر برابر ہے، تمہیں انہی اعمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کیا کرتے تھے۔ تو جہنمیوں کو یہ احساس دلایا جائے گا دنیا میں جیسے تمہارے لیے نصیحت کرنا یا نہ کرنا برابر تھا، ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر تھا، تو ایسے ہی آج تم صبر کرو تو آگ ہے، اور نہ کرو گے تو وہی آگ ہے، یعنی برابر ہی ہے۔ متقی لوگ بلا شبہ باغوں اور بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ اب جنتیوں کا ذکر ہے، اور ان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے ہوں گے اس سے جو ان کے رب نے انہیں دیا، اور ان کے رب نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا ہے۔ خوب مزے سے کھاؤ اور پیو اس کے بدلے میں جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ وہ صف بصف تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم نے ان کا نکاح کر دیا سفید رنگت اور بڑی آنکھوں والی حوروں سے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد جو ایمان کے ساتھ ان کے پیچھے چلی، ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں سے کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ ہر شخص اس کے لیے اس کے بدلے میں جو اس نے کمایا گروی رکھا ہوا ہے، اور جو پھل اور گوشت وہ چاہیں گے ہم انہیں زیادہ دیتے رہیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے جام شراب چھینے جھپٹیں گے جن میں نہ بےہودگی ہوگی اور نہ گناہ میں ڈالنا، یعنی اہل جنت شراب پی کر لغو باتیں نہیں کریں گے بالکل بھی، اور نہ سر میں درد ہوگا اور نہ وہ بہکیں گے۔ اور ان کے لیے نوعمر غلام پھر رہے ہوں گے، گویا وہ چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہوں، یعنی کمسن لڑکے آتے جاتے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہنے والے ہیں۔ جب آپ انہیں دیکھیں گے تو سمجھیں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی ہیں، اور وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ ایک دوسرے سے سوال کرتے ہوں گے۔ وہ کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے اہل و عیال میں ڈرنے والے تھے، یعنی اہل جنت اپنے خوف کی وجہ سے دنیا میں عذاب سے بچنے کا اہتمام کرتے تھے اور ایسے کام کرتے تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات مل جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں زہریلی لو کے عذاب سے بچا لیا۔ بلا شبہ ہم پہلے ہی اس سے دعا کیا کرتے تھے، یقیناً وہ بہت احسان کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔ رکوع نمبر 4 ہے، فذکر فما انت بنعمت ربک
بکاہن ولا مجنون، بس آپ نصیحت کریں کہ اپنے رب کے فضل سے آپ ہرگز نہ کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانے ہیں۔ مشرک جو آپ پر دیوانگی اور کہانت کا الزام لگا رہے ہیں سراسر جھوٹ ہے۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک شاعر ہے جس پر ہم گردش زمانہ کا انتظار کرتے ہیں؟ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قریش جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں دار الندوہ میں مشورے کے لیے جمع ہوئے تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ان کو نعوذ باللہ مضبوط زنجیروں میں باندھ دو، پھر ان کی موت کا انتظار کرو تاکہ یہ بھی اسی طرح ہلاک ہو جائیں جیسا کہ پہلے شعراء میں سے زہیرہ اور نابغہ ہلاک ہو گئے، انہوں نے یہ بھی انہی کی طرح ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، آپ کہہ دیں کہ تم بھی انتظار کرو، پس بلا شبہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ یا ان کی عقل انہیں یہی حکم دیتی ہے یا وہ لوگ ہی حد سے گزرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دو سوال کیے ہیں کہ کیا ان کی عقلیں انہیں جھوٹ کہنے اور غلط باتیں کرنے کا حکم دیتی ہیں یا انہیں سرکشی اور گمراہی جھوٹے پروپیگنڈے پر آمادہ کرتی ہیں۔ اس طرح ان کے کردار کے بارے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ بے عقل، سرکش اور گمراہ ہیں۔ ام یقولون تقولہ بل لا یؤمنون، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے خود ہی اسے گھڑ لیا ہے بلکہ وہ ایمان ہی نہیں لاتے۔ چنانچہ اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک بات ہی بنا کر لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ابھارا ہے کہ سچے ہو تو ایسا کلام لے آؤ جس کے مضامین انسانی زندگی کی اصلاح کرنے والے ہوں۔ کیا وہ کسی خالق کے بغیر ہی پیدا کیے گئے ہیں یا وہ خود ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں توحید کی جو دلیل دی ہے وہ یہ کہ خالق کے بغیر خود ہی تخلیق ہو گئے۔ کیا یہ موجد کے بغیر خود ہی موجود ہو گئے؟ یا آسمانوں اور زمین کو انہوں نے پیدا کیا ہے بلکہ وہ یقین ہی نہیں رکھتے؟ یا ان کے پاس آپ کے رب کے خزانے ہیں یا وہی حکم چلانے والے ہیں؟ یعنی غیب کی چابیاں ان کے پاس ہیں، غیب کے خزانوں کی کیا؟ یہ مخلوق کا حساب کرنے والے ہیں؟ یا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر وہ غور سے سنتے ہیں؟ تو ان کے سننے والے کو چاہیے کہ واضح دلیل لائے۔ کیا اس کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ یا آپ ان سے کوئی اجرت مانگتے ہیں کہ وہ تاوان سے بوجھل کیے جانے والے ہیں؟ تاوان کا سوال اس لیے کیا گیا کہ مالی بوجھ عام طور پر ناقابل برداشت ہوتا ہے۔ تو کیا تم رسول کی بات اس لیے قبول نہیں کر رہے کہ تاوان پڑ گیا ہے؟ یا ان کے پاس کوئی غیب ہے کہ وہ لکھتے ہیں؟ یا وہ کسی چال کا ارادہ رکھتے ہیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہی چال میں آنے والے ہیں؟ یا ان کے لیے انسان کے سوا کوئی معبود ہے؟ پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں۔ اور اگر وہ آسمان سے ایک ٹکڑا گرتا بھی دیکھیں تو کہیں گے تہ بتہ بادل ہے۔ چنانچہ آپ انہیں چھوڑ دیں حتیٰ کہ اس دن کو جا ملیں جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے، جس دن ان کی اپنی تدبیر ہی ان کے کچھ کام نہیں آئے گی اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے بلا شبہ ان کے لیے آخرت کے علاوہ بھی ایک عذاب ہے، لیکن ان کی اکثریت نہیں جانتی۔ یعنی آخرت کے عذاب سے پہلے اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے لیے عذاب دیتے ہیں تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ حِینَ تَقُومُ، اور اپنے رب کا حکم آنے تک آپ صبر کریں، بے شک آپ ہماری نگاہوں میں ہیں، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ آپ تسبیح کیا کریں جب آپ اٹھیں۔
وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور رات کو بھی اس کی تسبیح کریں اور ستاروں کے جانے کے بعد بھی۔ یہاں پہ ہماری سورہ طور مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سچا فہم عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سورہ نجم ہے۔ سورہ نجم مکی صورت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ سب سے پہلے نازل ہونے والی سجدہ والی صورت سورہ نجم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاوت کے بعد سجدہ کیا، اور جتنے لوگ آپ کے پیچھے تھے سب ہی نے آپ کے ساتھ سجدہ کیا سوائے ایک شخص کے۔ میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی ہتھیلی میں مٹی اٹھائی اور اسی پر سجدہ کر لیا۔ بعد میں بدر کی لڑائی میں میں نے اسے دیکھا کہ کفر کی حالت میں وہ قتل کیا ہوا پڑا ہے۔ وہ شخص امیہ بن خلف تھا۔ اس صورت کا مرکزی موضوع توحید ہے۔ رکوع نمبر 5 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، قسم ہے تارے کی جب وہ گرے۔ وحی الہی اور ستاروں کے درمیان ایک عجیب مناسبت ہے۔ رب العزت نے ستاروں کو آسمان کی زینت کا سلسلہ بنایا، اور وحی اور اس کے اثرات کو زمین کے لیے زینت کا سبب بنایا۔ تمہارا ساتھی نہ ہی بھٹکا ہے اور نہ ہی بہکا ہے۔ صاحبکم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کی بات کی ہے کہ آپ یہ بات یاد کرو کہ 40 برس اس نے تمہارے درمیان گزارے ہیں، اور اپنے ساتھی کے بارے میں تم بخوبی جانتے ہو، ان کے اخلاق اور کردار کے تم خود گواہ ہو۔ تمہارا انہیں صادق اور امین کہنا ثابت کرتا ہے کہ وہ بداخ کردار کے مالک ہیں۔ اس سے توقع کیسے کی جا سکتی ہے کہ وہ جھوٹ بولے گا اور وہ بہکا ہوا یا گمراہ ہے، جبکہ تمہارے پاس اس کی صداقت کی خود تم گواہی دیتے ہو۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کہتا، یعنی خواہش سے کوئی کلام نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہی کہتے ہیں جو رب کی خواہش ہوتی ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، وہ صرف ایک وحی ہے جو نازل کی جاتی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ سنتا تھا اسے حفظ کرنے کی غرض سے لکھ لیا کرتا تھا۔ بعض قریشیوں نے مجھ سے اس سے روکا اور کہا تم جو کچھ بھی سنتے ہو اسے لکھ لیتے ہو، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک انسان ہے، وہ غصہ اور خوشی دونوں حالتوں میں گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ اسے میں لکھنے سے رک گیا۔ بعد ازاں میں نے اس کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا لکھا کرو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری زبان سے سوائے حق کے اور کوئی کلمہ نہیں نکلتا۔ اس کو نہایت مضبوط قوتوں والے فرشتے نے تعلیم دی ہے جو بڑی طاقت والا ہے، چنانچہ وہ بلند ہوا اس حال میں کہ وہ آسمان کے بلند کنارے پر تھا۔ پھر وہ قریب آیا، پس وہ اتر آیا، چنانچہ وہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے زیادہ قریب ہو گیا۔ یہ دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا جبریل علیہ السلام کی ایسی ملاقات ہوئی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور جبریل علیہ السلام کے درمیان کوئی واسطہ نہیں تھا۔ سو اس نے اللہ تعالیٰ کے بندے کی طرف وحی کی جو کچھ بھی اس نے وحی کی۔ دل نے جھوٹ نہیں بولا جو اس نے دیکھا۔ کیا پھر تم اسے جھگڑتے ہو اس پر جسے وہ آنکھوں سے دیکھتا ہے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اس سے مراد سیدنا جبریل علیہ السلام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ انہیں دیکھا۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ نے اپنے رب کا دیدار کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تو سراپا نور ہے، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ حالانکہ بلا شبہ یقیناً اس رسول نے ایک مرتبہ اور بھی اسے یعنی جبریل کو اترتے ہوئے دیکھا تھا۔
عند سدرۃ المنتہا، انتہائی حد کی بیری کے پاس، اسی کے پاس ہمیشہ رہنے کی جنت ہے۔ جب کہ سدرہ بیری کو ڈھانپ رہا تھا، وہ جو ڈھانپ رہا تھا، نگاہ نہ ہی ادھر ادھر ہوئی اور نہ ہی وہ حد سے بڑھی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ادب ہے کہ آپ اس مقام پر کھڑے ہیں رہے جہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھڑا کیا، آپ اس مقام سے پیچھے ہٹے، نہ اسے تجاوز کیا اور نہ ادھر ادھر انحراف ہی کیا۔ یہ کامل ترین ادب ہے جس میں آپ اولین و آخرین پر فوقیت لے گئے۔ بلا شبہ یقیناً اس نے اپنے رب کی کچھ بہت بڑی نشانیاں دیکھیں۔ افرأیتم اللات والعزی، کیا تم نے لات اور عزیٰ کو دیکھا اور ایک تیسری منات کو؟ کیا تمہارے لیے لڑکے ہوں اور اس کے لیے لڑکیاں؟ یعنی یہ وہ بت ہیں جو وہ تراشتے تھے اور وہ ان کو عورتیں تصور کرتے تھے۔ تب تو یہ بڑی ناانصافی کی تقسیم ہے۔ ان کے پاس ہدایت آ چکی ہے۔ ام للانسان ما تمنا، یا انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ خواہش کرتا ہے۔ فللہ الآخرۃ والأولی، سو آخرت اور دنیا تو بس اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں۔ رکوع نمبر 6 ہے، اور آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے ہیں جن کی سفارش کچھ بھی کام نہیں آ سکتی مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ اجازت دے جس کے لیے چاہے اور پسند کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کی حقیقت کو واضح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہیں گے اجازت دیں گے، شفاعت کرنے والا بھی اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے وہ بھی۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، یقیناً جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے بلا شبہ وہ فرشتوں کے عورتوں کے سے نام رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ محض اپنے ہی گمان کے پیچھے چلتے ہیں، اور بلا شبہ گمان حق کی جگہ کچھ بھی کام نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اس سے منہ پھیر لو، جو ہماری نصیحت سے منہ موڑتا ہے اور دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہ ہو، اور دنیا اس کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہ ہو۔ یہ ان کے علم کی حد ہے۔ بلا شبہ آپ کا رب ہی خوب جانتا ہے کہ اس کے راستے سے کون بھٹک گیا ہے، اور وہی خوب جانتا ہے کہ راہ راست پر کون ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، تاکہ جنہوں نے برائیاں کی انہیں اس کا بدلہ دے، جو انہوں نے عمل کیا، اور جن لوگوں نے بھلائی کی انہیں بھلائی کے ساتھ بدلہ دے۔ وہ لوگ جو کسی چھوٹے سے گناہ کے سوا بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، یقیناً تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے۔ وہ تمہیں اس وقت سے زیادہ جاننے والا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں بچے تھے، سو اپنے نفس کی پاکیزگی کے دعوے نہ کرو۔ وہ زیادہ جاننے والا ہے اس کو جس نے تقوی اختیار کیا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ کون اللہ تعالیٰ کا مطیع ہے اور کون اللہ تعالیٰ کا فرما بردار ہے، جو نیکی اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہے۔ رکوع نمبر 7 ہے، افرأیت الذی تولی، تو کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے منہ موڑا؟ تو جو دین اسلام کے راستے میں خرچ کرے پھر رک جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا شخص قابل تعجب ہے۔ اور اس نے تھوڑا سا دیا اور رک گیا، کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، یا ان باتوں کی اسے خبر نہیں دی گئی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہیں؟
اور ابراہیم کے صحیفوں میں جس نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى۔ تو بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیسے دل کی خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اس کی وحی پہنچائی، ساری آزمائشوں میں پورے اترے، شریعت اور دین کے جن احکام کا حکم دیا گیا انہوں نے اس کی تعمیل کی۔ یہ کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ۔ اور یہ کہ انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی خود اس نے کوشش کی۔ تو آخرت میں انسان کو کس چیز کا اجر ملے گا؟ کہ جو اس نے خود کوشش کی ہوگی، اور اس کو نیکی کا ثواب ملے گا جو کہ اس کی کوششیں ہوں گی، اور بلا شبہ اس کی کوشش جلد ہی اسے دکھائی جائے گی، پھر اسے اس کا بدلہ دیا جائے گا، پورا بدلہ، اور بلا شبہ آپ کے رب تک ہی انتہا ہے۔ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ۔ اور یہ کہ بے شک اس نے ہنسایا اور اسی نے رلایا۔ تو وہی رب ہے جو ہنسنے کی توفیق بھی دیتا ہے اور رونے کی بھی، اور یہ کہ بے شک اسی نے موت دی اور اسی نے زندگی دی، وہ زندہ کرتا ہے اور وہی موت دے گا، اور یہ کہ بلا شبہ اسی نے نر اور مادہ کا جوڑا پیدا کیا ایک نطفے سے جب وہ ٹپکایا جاتا ہے، اور یہ کہ بلا شبہ اسی کے ذمے ہے دوبارہ پیدا کرنا، اور یہ کہ بے شک اسی نے مالدار کیا اور خزانہ بخشا، اور یہ کہ بے شک وہی شعرا یہ ستارے کا رب ہے، یعنی شعرا روشن ستارہ جسے جاہلیت میں عرب کے جرہم قبیلے کے لوگ پوجتے تھے، اور یہ کہ بلا شبہ اسی نے پہلی قوم عاد کو ہلاک کیا جو کہ ہود علیہ السلام کی قوم تھی، اور سمود کو بھی جو کہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی، چنانچہ کسی کو باقی نہ چھوڑا، اور ان سے پہلے قوم نوح کو بلا شبہ وہ بہت زیادہ ظالم اور بہت حد سے بڑے ہوئے تھے، اور اس نے الٹ جانے والی بستی کو گرا دیا، یعنی لوتیوں کے شہروں کو تلپٹ کر دیا۔ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّا۔ سو اس نے ڈھانپ دیا اسے جس سے ڈھانپا، یعنی ڈیڈ سی، پانی سے۔ پس اپنے رب کی نعمتوں میں سے کس پر آپ شک کرو گے؟ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ۔ یہ بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے۔ قریب آنے والی قریب آ گئی، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو ظاہر کرنے والا نہیں ہے۔ تو کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور روتے نہیں ہو؟ اور تم غافل ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم میں سجدہ کیا، اور آپ کے ساتھ مسلمان، مشرک، جن اور انسان جو بھی اس وقت موجود تھے سب نے سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ نجم کا فہم عطا فرما۔ سورہ قمر مکی ہے۔ سورہ قمر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ اور عید الفطر میں سورہ قاف اور سورہ قمر کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ رکوع نمبر 8 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقتربت الساعۃ وانشق القمر۔ بہت قریب آ گئی قیامت اور چاند پھٹ گیا، یعنی قرب قیامت اور دنیا کے خاتمے کی خبر دی ہے کہ وہ وقت آ گیا ہے، قیامت قریب ہے، زیادہ زمانہ نہیں رہ گیا اب۔ شق القمر کی بات ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نشانی کا مطالبہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیے، یہاں تک کہ انہوں نے ہرا پہاڑ کو ان 2 ٹکڑوں کے بیچ میں دیکھا،
تو یہ بخاری کی روایت ہے۔ وَإِن يَرَوْا آیَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ، اور اگر وہ کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو موڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ایک جادو ہے جو گزر جانے والا ہے، اور انہوں نے جھٹلایا اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے چلے، اور ہر کام انجام کو پہنچنے والا ہے۔ اور بلا شبہ یقیناً ان کے پاس کئی خبریں آئی ہیں جن میں نصیحت ہے، کامل دانائی کی بات ہے، پھر بھی تنبیہات انہیں فائدہ نہیں دیتی۔ چنانچہ آپ ان سے منہ پھیر لیں جس دن پکارنے والا ایک سخت ناگوار چیز کی طرف پکارے گا۔ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنتَشِرٌ، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں گی، وہ اپنی قبروں سے ایسے نکلیں گے گویا وہ منتشر ٹڈیاں ہوں۔ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ، گردن اٹھا کر پکارنے والے کی طرف دوڑنے والے ہوں گے۔ کافر کہیں گے یہ تو بڑا مشکل دن ہے۔ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا، ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا تھا تو انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلایا اور کہا دیوانہ ہے، اور اسے جھڑکا گیا تو اس نے اپنے رب کو پکارا، میں بے بس ہوں سو تو بدلہ لے لے۔ ربہ انی مغلوب فانتصر، مغلوب ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کو ذاتی طور پر اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے روکنے میں کامیاب ہو گئے تھے وہ لوگ، ایسا نہیں تھا۔ عموماً لوگ نافرمانی کرتے ہوئے دلیل یہ دیتے ہیں کہ ہم پر لوگ غالب آ گئے۔ مغلوب ہونے سے مراد یہ ہے کہ لوگ حق کی دعوت کو قبول نہیں کرتے، سرکشی کرتے ہیں اور انہیں حق کی طرف لانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے وہ لوگ، اس وجہ سے۔ چنانچہ ہم نے آسمان کے دروازے ایسے پانی سے کھول دیے جو زور سے برسنے والا تھا۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ، اور ہم نے زمین کو چشموں سے پھاڑ دیا تو اس کام پر جو طے ہو چکا تھا سارا پانی مل گیا، اور نوح کو ہم نے کیلوں اور تختوں والی کشتی پر سوار کیا۔ تو نوح علیہ السلام نے یہ کشتی بنائی اللہ کے حکم سے، اور کیلوں کو میخوں والی کہا گیا، یعنی اس کو ٹھوک کر انہوں نے لکڑی سے بنایا تھا، اور ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی رہی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کے لیے جس کا انکار کیا گیا تھا، اور بلا شبہ یقیناً اس کو ہم نے ایک نشانی بنا کر چھوڑ دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ تو یہ کشتی جو تھی اللہ تعالیٰ نے اس کا نشانی بنا دیا کہ یہ کشتی جودی پہاڑ پر ایک مدت تک رہی، اور اسے اس امت کے لوگوں نے بھی دیکھا، اور آج بھی اس کے بعض تختوں کی تلاش جاری ہے۔ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا۔ تفسیر محرر الوجیز میں ہے کہ اس سے مراد ہے کہ ہم نے قرآن مجید میں بہترین نظم و ضبط اور اعلیٰ معنی کو اس کے لیے آسان کر دیا ہے، اس سے دلوں کو مٹھاس ملتی ہے اور عقل سلیم اسے قبول کرتی ہے۔ کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر، عاد نے جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا۔ اور یقیناً ہم نے دائمی نحوست کے دن ان پر تند و تیز ہوا بھیج دی، وہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر پھینک رہی تھی گویا وہ کھجور کے اکھڑے ہوئے تنے ہوں، یعنی ایسے تھے۔ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس طرح سے سزا دی کہ بھیجی ہوئی ہوا سے قوم عاد کا اس طرح انجام ہوا۔
پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نصیحت قبول کرنے کے لیے کہا ہے، اور یہ کہ ہدایت کا سا چشمہ ہے، اس سے روگردانی نہیں کرنی۔ رکوع نمبر 9 ہے کذبت ثمود بالنذر۔ سمود نے خبردار کرنے والوں کو جھٹلایا، پس انہوں نے کہا کیا ہم ہی میں سے ایک انسان ہو اور ہم اس کے پیچھے چلیں، تب تو ہم یقیناً گمراہی اور دیوانگی میں ہوں گے۔ کیا ہمارے درمیان میں سے اسی پر ذکر نازل کیا گیا، بلکہ وہ بہت جھوٹا خود پسند ہے۔ تو سمودیوں نے اپنے حسد کی وجہ سے صالح علیہ السلام کو جھوٹا قرار دیا۔ جلد ہی کل وہ جان لیں گے کہ کون بڑا جھوٹا اور خود پسند ہے۔ یقیناً ہم ایک اونٹنی ان کی آزمائش کے لیے بھیجنے والے ہیں، چنانچہ آپ انتظار کریں اور اچھی طرح صبر کریں، اور انہیں بتا دیں کہ پانی ان کے اور اونٹنی کے درمیان تقسیم ہوگا، ہر ایک کے پینے کی باری حاضر کی گئی ہے۔ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ۔ انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا، سو اس نے اسے پکڑا، پس اس نے اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو مارا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قوم کے ایک عزت دار زور آور صاحب قوت شخص نے اس کے مارنے کا ذمہ لیا، اور وہ ایسا ہی تھا جیسا کہ ہمارے زمانے میں ابو زماح ہے۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور کیسا تھا میرا ڈرانا؟ بلا شبہ ہم نے ایک ہی چنگھاڑ بھیجی، چنانچہ وہ باڑ لگانے والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو کر رہ گئے، تو بالکل اسی طرح سے وہ چورا چورا ہو گئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ قوم لوط کی قوم نے بھی ڈرانے والوں کو جھٹلایا۔ یقیناً ہم نے ان پر پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، آل لوط کے سوا ہم نے ان کو سحری کے وقت بچا لیا، اپنی جانب سے فضل کر کے بچایا۔ ہم ایسے ہی ہر اس شخص کو جزا دیتے ہیں جو شکر کرے۔ تو شکر سب سے بڑی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کی جزا دینے والے ہیں۔ احسان کر کے اپنے عذاب سے اللہ تعالیٰ بچا لیتے ہیں شکر گزار بندوں کو۔ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ۔ اور بلا شبہ یقیناً لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تو انہوں نے ڈراوے میں شک کیا، اور بلا شبہ یقیناً انہوں نے لوط کو اس کے مہمانوں سے بہکانے کی کوشش کی، تو ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں، تو چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ عذاب والی رات جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل خوبصورت لڑکوں کی صورت میں ان کے پاس پہنچے، تو سیدنا لوط علیہ السلام نے انہیں گھر ٹھہرا لیا۔ لوگ چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے گھر کا دروازہ بند کر لیا، اور ان بدبختوں نے دروازہ توڑنے کا قصد کیا۔ سیدنا لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرا کر ان کی حرکتوں سے باز رہنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن وہ اپنے نشے میں مدہوش تھے۔ بلا شبہ یقیناً صبح سویرے ہی ایک نہ ٹلنے والے عذاب نے ان پر حملہ کر دیا، سو اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈراوا۔ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ رکوع نمبر 10 ہے، اور آل فرعون کے پاس ڈرانے والے آئے تھے، انہوں نے ہماری سب نشانیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے انہیں پکڑ لیا، سب پر غالب، بے حد قدرت والے کی طرح پکڑنا۔ کیا تمہارے کافر ان سے بہتر ہیں؟ یہ تمہارے لیے اگلی کتابوں میں موافی ہے۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر۔
یا وہ کہتے ہیں کہ ہم بدلہ لے کر رہنے والی جماعت ہیں، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بہت زبردست سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ جلد ہی اس جماعت کو شکست دی جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت زیادہ بڑی آفت اور زیادہ تلخ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کے لیے دنیا کے عذاب کے بعد قیامت کے سخت ترین عذاب کا وعدہ ہے۔ ان المجرمین فی ضلال و سعر، بلا شبہ مجرم لوگ گمراہی اور دیوانگی میں ہیں، جس دن انہیں چہروں کے بل آگ میں گھسیٹا جائے گا، چکھو آگ کا چھونا۔ ہم نے بلا شبہ ہر چیز کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی تقدیر کے مطابق اس کو پیدا کیا اور اس کا اندازہ مقرر کیا۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا حکم ایک ہی بار پلک جھپکنے کی طرح ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ایک پلک جھپکنے کی طرح ہی ہوتا ہے، حکم دے دیتے ہیں اور پورا ہونے میں بالکل وقت نہیں لگتا۔ اور بلا شبہ یقیناً تمہارے جیسی جماعتوں کو ہم ہلاک کر چکے، تو کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ اور ہر وہ چیز جو انہوں نے کی وہ دفتروں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی بڑی بات لکھی ہوئی ہے، یعنی ہر چیز جیسے کہ ہم دیکھ کے آئیں کرامن کاتبین بھی لکھ رہے ہیں۔ ان المتقین فی جنات و نہر، بلا شبہ متقی لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، بڑے ذی اقتدار بادشاہ کے پاس۔ تو یہاں ہماری سورہ قمر مکمل ہوئی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اس کی غلطیاں کوتاہیاں جو ہوئی ہم سے، یا الہی ہمیں اس کا فہم عطا فرما۔ سورہ رحمان، سورہ رحمان مدنی صورت ہے، رکوع نمبر 11 ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 رکعت نماز تراویح ادا کرتے تھے، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کو پہنچے اور بھاری بدن والے ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 رکعت نماز وتر ادا کرتے تھے، اور 2 رکعت بیٹھ کر نماز پڑھتے اور ان میں سورہ رحمان اور سورہ واقعہ کی قرأت کیا کرتے تھے۔ سورہ رحمان کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن وسیع رحمت والے نے علم القرآن، قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اس نے انسان کو پیدا کیا۔ علمہ البیان، اسے بولنا سکھایا۔ تو رحمان نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی اور بولنا سکھایا، یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت ہے۔ سورج اور چاند ایک حساب سے ہیں، اور بے تنے کے پودے اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے سربسجود ہے۔ ستارے اور درخت دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی کہ تم ناپ تول میں حد سے تجاوز نہ کرو، اور انصاف کے ساتھ وزن قائم کرو اور ناپ تول میں گھاٹا نہ دو، یعنی عدل قائم کرو۔ اور زمین کو اس نے مخلوق کے لیے بچھا دیا۔ فیہا فاکہۃ والنخل ذات الاکمام، اس میں پھل ہیں اور کھجور کے درخت غلافوں والے خوشوں پر ہیں۔ والحب ذو العصف والریحان، اور بھوسے والا اناج ہے اور خوشبودار پھول ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
اللہ تعالیٰ نے یہ سوال شہادت قائم کرنے کے لیے کیا ہے، ورنہ کوئی جن اور انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلا نہیں سکتا۔ خلق الانسان من صلصال کالفخار، اس نے انسان کو کھنکھناتی مٹی سے پیدا کیا جو ٹھیکری جیسی تھی۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور اس نے جن کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا وہی رب ہے اور دونوں مغربوں کا وہی رب ہے۔ تو دو مشرقوں سے مراد سردی اور گرمی دونوں موسموں میں طلوع سورج کے طلوع ہونے کی جگہ ہے، تو چینج ہو جاتی ہے، کبھی ادھر سے نکلتا ہے سورج، پھر تھوڑا سا اس طرف ہو جاتا ہے۔ تو ہر اس چیز کا رب ہے جس پر سورج اور چاند اور ستارے طلوع اور غروب ہوتے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ، دو سمندروں کو اس نے ملا دیا جو ایسے باہم مل جاتے ہیں۔ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ، کہ ان دونوں کے درمیان پردہ ہے کہ وہ آگے نہیں بڑھتے۔ تو دریا کا پانی میٹھا اور پانی نمکین سمندر میں گرتا ہے، پھر دونوں قسم کے پانی ایک دوسرے کے ساتھ مل جاتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان زمین کو ایک رکاوٹ بنا رکھا ہے، ایک پانی دوسرے پانی پر سرکشی نہیں کرتا، اور یوں دونوں پانیوں کی منفعت حاصل ہوتی ہے۔ لوگ میٹھے پانی کو خود پیتے ہیں اور اس سے اپنے باغات اور کھیتی کو سیراب کرتے ہیں، اور کھاری پانی فضا کو پاک صاف کرتا ہے، اس میں ویل مچھلیاں، موتی اور گھونگے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ کشتیوں اور دیگر بحری سواریوں کے لیے مسخر اور مستقر ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان دونوں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں۔ تو یہ مرجان عموماً کھاری پانی میں پیدا ہوتے ہیں، اسی کھاری پانی کے نیچے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے میٹھے پانی کے چشمے بھی ابل رہے ہوتے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور سمندر میں پہاڑوں جیسے بلند کھڑے جہاز اسی کے ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رکوع نمبر 12 ہے، کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فان، جو زمین پر ہے ہر ایک چیز فانی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور آپ کے رب ہی کا چہرہ باقی رہ جائے گا جو بڑی شان والا اور عزت والا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے، اعوذ بعزتک الذی لا الہ الا انت الذی لا یموت والجن والانس یموتون، تیری عزت کی پناہ مانگتا ہوں کہ کوئی معبود تیرے سوا نہیں، تیری ایسی ذات ہے جسے موت نہیں، اور جن و انس فنا ہو جائیں گے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شأن، آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے سب اسی سے مانگ رہا ہے، وہ روزانہ ایک نئی شان میں ہے۔ تو ہر وقت وہ کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے، کسی کو زندگی دیتا ہے، کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو صحت، کسی کو بیماری، کسی کو مال، کسی کو فقر، کسی کو بلندی تو کسی کو پستی، ساری کائنات میں ہر لمحہ اس کے کام جاری و ساری ہیں۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو بھاری گروہ، ہم جلد ہی تمہارے لیے فارغ ہوئے چاہتے ہیں۔ دو بھاری گروہ، یہ جن و انس، ثقلان کا لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے زمین کے دو بوجھ، ان کی قدر و منزلت اور وقار کی وجہ سے ان کو ثقلان فرمایا کہ دوسری مخلوق پر ان کا درجہ بھاری ہے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اگر تم آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل سکتے ہو تو نکل جاؤ، کسی غلبے کے سوا تم نہیں نکلو گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی ہے کہ برے لوگ برائیوں سے باز آ جائیں اور نیک لوگ زیادہ نیکیاں کما لیں۔ اس بات کو سننے کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شِوَاظٌ مِّن نَارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ، تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، پھر تم مقابلہ نہ کر سکو گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کا حشر 3 فرقوں میں ہوگا۔ ایک فرقہ تو امید رکھنے والے اور ڈرنے والے لوگ ہوں گے، اور دوسرا فرقہ ان لوگوں کا ہوگا جو 2 3 4 اور 10 ایک ایک اونٹ پر سوار ہوں، اور باقی لوگوں کو آگ اکٹھا کرے گی۔ جہاں وہ آرام کریں گے وہیں وہ آگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر جائے گی، اور جہاں وہ رات گزاریں گے وہیں وہ بھی ان کے ساتھ رات گزارے گی، اور جہاں وہ صبح کریں گے وہیں وہ آگ بھی ان کے ساتھ صبح کرے گی، اور جہاں وہ شام کریں گے وہ بھی ان کے ساتھ شام کرے گی۔ بالآخر ان کو میدان حشر تک وہ پہنچا کر ہی دم لے گی۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ پھر جب آسمان پھٹ جائے گا تو وہ سرخ چمڑے جیسا سرخ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ بھی فرمایا اِذَا السَّمَاءُ انفطرت وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو رب العزت نے پھر سوال کیا ہے کہ نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی نعمتوں سے نوازا، پھر اس دن نہ کسی انسان سے اور نہ کسی جن سے اس کے گناہ کا پوچھا جائے گا، یعنی سوال کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، پوچھا ہی نہیں جائے گا، کہ سارے اس جو ہے سامنے اس کے گناہ موجود ہوں گے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، مجرموں کو ان کی علامت ہی سے پہچان لیا جائے گا، پھر انہیں ان کی پیشانی کے بالوں اور قدموں سے پکڑا جائے گا۔ قیامت کے دن مجرموں کی جو رسوائی ہوگی وہ یہاں پہ اس کا تذکرہ ہے۔ تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، یہ وہی جہنم ہے جس کو مجرم لوگ جھٹلایا کرتے تھے۔ اس کے اور کھولتے گرم پانی کے درمیان میں وہ چکر کھاتے رہیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھولتا ہوا پانی کافروں کے سر پر ڈالا جائے گا، جو سر کو چھید کر پیٹ تک پہنچے گا، اور پیٹ میں جو کچھ ہوگا اسے کاٹ ڈالے گا، اور وہ سب کچھ اس کی پیٹ سے نکل کر قدموں میں جا گرے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، پس اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ رکوع نمبر 13 ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں، جنت عدن اور دوسری جنت نعیم، یا ایک بلند اور دوسرا پائیں باغ، یا ایک روحانی اور دوسرا جسمانی باغ، یعنی ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 باغ رکھے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ذواتا افنان، دونوں ہی بہت شاخوں والے ہیں، تو اے جن و انس، تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟
ان دونوں میں دو چشمے بہہ رہے ہیں، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما من کل فاکہۃ زوجان، دونوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہیں، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ متقین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان، وہ مسندوں پر تکیہ لگائے ہوں گے جن کے استر موٹے ریشم کے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے تر و تازہ پھل بالکل ہی قریب ہوں گے۔ تو وہ اس طرح سے اہل جنت کے بچھونوں اور اس طرح سے ان کا ذکر کیا گیا۔ وہ تکیے لے کر ان بچھونوں پر بیٹھیں گے، یعنی ان کا بیٹھنا بہت ہی راحت اور سکون کا بیٹھنا ہوگا، جیسے بادشاہ لوگ تختوں پر بیٹھتے ہیں، اور بچھونوں کا وصف اور حسن اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہوں گی جنہیں ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے چھوا تک نہیں، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ عورتیں یاقوت اور مرجان ہیں۔ تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہے، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو کے علاوہ اور بھی دو باغ ہیں، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ مُدْحَامَّتَانِ، دونوں سیاہی مائل گہرے سبز ہیں، تو ان دونوں باغوں کے پتے اپنی سیرابی کی وجہ سے اتنے گہرے سبز ہوں گے کہ سیاہ ہو رہے ہوں گے، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہما عینان نضاختان، ان دونوں میں جوش مارتے ہوئے دو چشمے ہیں، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں پھل اور کھجوروں کے درخت اور انار ہیں، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ فیہن خیرات حسان، ان میں کئی خوبصورت عورتیں ہیں۔ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو موٹی آنکھوں والی حوروں میں سے ایک آدمی کی بیوی کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، اسے تکلیف نہ دے، یہ چند روز کے لیے تیرے پاس ہے، ان قریب تجھے چھوڑ کر ہمارے پاس آنے والا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام، گوری سیاہ آنکھوں والی عورتیں خیموں میں روکی ہوئی ہیں، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان سے پہلے کسی انسان اور کسی جن نے انہیں چھوا تک نہیں، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ نادر و نفیس خوبصورت سبز قالینوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تو اے جن و انس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، آپ کے رب کا نام بڑا ہی بابرکت ہے، جو بڑی شان والا اور بڑی عزت والا ہے۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز سے سلام پھیرتے تو پہلے 3 بار استغفار پڑھتے، پھر یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذی الجلال والاکرام، یا اللہ تو ہی سلامتی والا ہے اور تجھی سے سلامتی ہے، اے بزرگی اور عزت والے تو بڑی برکت والا ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی جنتوں کی رحمتوں میں، اس کے سائے میں ہمیں بھی جگہ دینا، جنت الفردوس میں ہمیں اعلیٰ مقام دینا۔ سورہ واقعہ مکی صورت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا۔ رکو نمبر 14 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ واقعہ قیامت کے ناموں میں سے ہے، اور قیامت یقینی ہے مراد، یعنی یہ ضرور ہونے والی ہے۔ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کے واقع ہونے میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، پست کرنے والی، بلند کرنے والی ہے۔ جب قیامت آئے گی تو اس دنیا سے بالکل مختلف حالات ہوں گے، کیونکہ دنیا میں پستی اور بلندی کے، چھوٹے اور بڑے ہونے کے اصول مختلف ہیں۔ دنیا میں بڑا وہ ہے جس کے پاس مال ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ایسا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو وہی بڑا ہے جس کے پاس اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہے۔ اذا رجت الارض رجا، جب زمین سخت ہلا دی جائے گی۔ وبست الجبال بسا، اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے، خوب ریزہ ریزہ کیا جانا۔ چنانچہ وہ اڑتا ہوا غبار بن کر رہ جائیں گے، یعنی اس طرح سے پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح اڑائے جائیں گے کہ گویا کہ وہ غبار ہیں۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم 3 قسموں میں ہو جاؤ گے، 3 گروہوں میں انسان تقسیم کر دیے جائیں گے اس دن۔ اصحاب المیمنۃ ما اصحاب المیمنہ، پس دائیں ہاتھ والے کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے، یعنی پہلی قسم کے لوگوں کو دائیں ہاتھ والے کہا گیا، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے، اور دوسری قسم کے لوگ بائیں ہاتھ والے ہیں۔ والسابقون السابقون، اور جو سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں، تیسری قسم کے لوگوں کو سبقت لے جانے والے قرار دیا گیا۔ یہی لوگ مقرب ہیں فی جنات النعیم، نعمت بھری جنتوں میں ہیں۔ پہلے لوگوں میں سے بڑی جماعت ہے، اور پچھلے لوگوں میں سے کم ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا کہ میری امت کا سب زمانوں سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو اس کے بعد ہے، پھر ان کا جو اس کے بعد ہے، پھر ان کا، پھر اس طرح سے۔ علی سرر موضونہ، سونے اور جواہرات سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے۔ متقین علیہا متقابلین، تکیہ لگائے ہوئے ان پر وہ آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان پر 9 خیز لڑکے چکر لگائیں گے، جو ہمیشہ لڑکے ہی رکھے جائیں گے۔ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ان پر جاری چشمے کی شراب کے ساغر، سرائیاں اور جام پیش کریں گے۔ اسے نہ وہ سر میں درد میں مبتلا ہوں گے اور نہ وہ بہکیں گے، اور پھل بھی جو وہ پسند کریں گے، اور پرندوں کا گوشت بھی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ جنت کے پرندے بختی اونٹوں کی طرح ہوں گے، اور وہ جنت کے درختوں سے چریں گے، خوب موٹے تازے ہوں گے۔ اور گورے جسم، سیاہ بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی، گویا چھپا کر رکھے ہوئے موتی ہیں۔ جزاء بما کانوا یعملون، ان کاموں کے بدلے جو وہ کیا کرتے تھے۔ نہ اس میں وہ بیہودہ گفتگو سنیں گے، اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات، مگر یہ کہنا کہ سلام ہے سلام ہے۔ تو یعنی سوائے اچھی بات کے کوئی بات نہیں سنیں گے۔ پاک لوگوں کا گھر ہوگا، اس میں صرف پاک چیزیں ہوں گی، اور سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اور دائیں ہاتھ والے، اور کیا ہی خوب ہیں دائیں ہاتھ والے۔ وہ بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے گئے، یعنی کانٹوں کے بغیر بیری۔ ہاں جی، وہ سابقون کی بات ختم ہوئی، اب اصحاب یمین کی بات ہے۔ اور ان کی جنت کا ذکر ہے کہ وہ بیریوں میں ہوں گے جن کے کانٹے دور کیے گئے، یعنی بیری کے کانٹے اور
ردی قسم کی ضرر رساں شاخیں ان کو تراش خراش کر دی جائیں گی، اور تہ بتہ لگے ہوئے کیلوں میں ہوں گے، یعنی کیلا بھی جنت کا پھل ہے، وَظِلٍّ ممدود، اور پھیلی ہوئی چھاؤں میں، یعنی دائیں ہاتھ والے پھیلی ہوئی چھاؤں میں ہوں گے، اس کے مستحق ہوں گے، اور ایسے پانی میں جو گرایا جا رہا ہے، یعنی دائیں ہاتھ والے ایسے پانی میں ہوں گے، اور کثیر پھلوں میں، ان کے لیے بھی بہت زیادہ پھل ہوں گے، نہ ختم ہونے والے اور نہ روک دیے جانے والے۔ تو دائیں ہاتھ والوں کو دیے جانے والے پھل نہ کبھی ختم ہوں گے اور نہ کبھی روکے جائیں گے، وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ، اور بلند مستندوں پر، تو ان کو بلند مستندیں دی جائیں گی، موتیوں، ریشم اور سونے کے بچھونے ہوں گے۔ بلا شبہ ہم نے انہیں نئے سرے سے پیدا کیا، پس ہم نے انہیں کنواریاں بنایا ہے، شوہر کی محبوب ان کی ہم عمر دائیں ہاتھ والوں کے لیے ہوں گی۔ تو یہ ساری رکوع میں دائیں ہاتھ والوں کا تذکرہ تھا، اور ان کی بات ہے آگے ہی، سلتم من الاولین، پہلے لوگوں میں سے ایک بڑا گروہ، وسلتم من الآخرین، اور پچھلے لوگوں میں بھی ایک بڑا گروہ۔ سابقون الاولون کی بات ہم نے دیکھی تھی، پہلے لوگوں میں زیادہ اور بعد میں آنے والوں میں کم، اور یہاں پہ دونوں میں ہی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَال، اور بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں بائیں ہاتھ والے۔ تو بائیں ہاتھ والوں کے اعمال اور انجام بہت برا ہے، اس کی وضاحت ہے فی سموم و حمیم، اور وہ انتہائی گرم ہوا اور کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے، ایسے کھولتے ہوئے پانی میں ہوں گے جو ان کے دماغ کو پگھلا دے گا اور انتڑیاں کاٹ ڈالے گا۔ وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، نہ ہی ٹھنڈا ہے اور نہ ہی باعزت ہے۔ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اس سے پہلے بلا شبہ وہ نعمتوں میں پالے ہوئے تھے، اور وہ بہت بڑے گناہ شرک پر اصرار کیا کرتے تھے، اور وہ کہا کرتے تھے کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں بن جائیں گے تو کیا واقعی ہم ضرور اٹھائے جانے والے ہوں گے؟ آباؤنا الاولون، اور کیا ہمارے پہلے باپ دادا بھی؟ یعنی وہ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرتے ہوئے اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ قل ان الاولین والآخرین، آپ کہہ دیں بلا شبہ پہلے اور پچھلے ایک معلوم دن کے مقررہ وقت پر یقیناً جمع کیے جانے والے ہیں، پھر بلا شبہ تم ہی اے گمراہو جھٹلانے والو یقیناً تھوہر کا درخت کھانے والے ہو، پھر اسی سے پیٹ بھرنے والے ہو، پھر اس پر کھولتے ہوئے پانی سے پینے والے ہو، پھر پیاس کی بیماری والے اونٹ کی طرح پینے والے ہو۔ جہنمیوں کے پانی پینے کو پیاسے اونٹوں سے تشبیہ دی گئی ہے کہ وہ بیماری کی وجہ سے اس طرح سے پانی پیتے ہیں گویا ان کی پیاس بجھتی ہی نہیں ہے۔ یہی ہے ان کی مہمانی بدلے کے دن، ہم ہی نے تمہیں پیدا کیا ہے تو تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ تو کیا تم نے دیکھا کہ جو نطفہ تم ٹپکاتے ہو کیا تم اسے پیدا کرتے ہو یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت کا وقت مقرر کیا ہے اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں اس سے کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں اور تمہیں نئے سرے سے اس شکل میں پیدا کر دیں جسے تم نہیں جانتے، اور بلا شبہ یقیناً اپنی پہلی پیدائش کو تم جانتے ہی ہو، تو کیوں نہیں تم سبق حاصل کرتے؟ یعنی تم جانتے ہو کہ پہلی بار تمہیں پیدا کیا اور وہ تمہاری موت اور فنا کے بعد تمہیں دوسری بار پیدا کرنے پر کیا قادر نہیں ہے؟ پھر کیا تم نے دیکھا جو کچھ تم بوتے ہو، یعنی ضمیر میں جو کچھ بھی تم بوتے ہو بیج، تو اس پہ تو غور و فکر کرو کہ وہ کس طریقے سے نکلتا نرم و نازک کومل کی طرح
زمین سے باہر نکل آتا ہے اور پھول اور پھل اس میں اگائے جاتے ہیں، اور اسی طرح سے تم بوتے بھی ہو، اگایا کرتے ہو۔ کیا تم ہی اس کو اگاتے ہو یا اگانے والے ہم ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ بیج کے بارے میں سوال کیا ہے کہ انسان زمین کے اندر اس کی نشو و نما کرتا ہے یا یہ انجام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو ضرور اس کو ریزہ ریزہ کر دیں، پھر تم تعجب سے باتیں ہی بناتے رہ جاؤ۔ یقیناً ہم پر تو ضرور تاوان ڈال دیا گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم بالکل ہی محروم رہ گئے۔ تو کیا تم نے دیکھا وہ پانی جو تم پیتے ہو، کیا اسے بادلوں سے تم نے نازل کیا ہے یا اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں؟ تو جو کھارا پانی سورج کی حرارت کی وجہ سے آسمان پہ چلا جاتا ہے اور میٹھا اور ٹھنڈا پانی بن کے وہ برستا ہے، تو اس کو برسانے والے تم ہو یا ہم؟ اگر ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا دیں، پھر تم کیوں شکر ادا نہیں کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے جو اس نے تمہیں عطا کی؟ تو کیا تم نے وہ آگ دیکھی ہے جو تم سلگاتے ہو؟ تو آگ بھی جو کہ سرسبز درخت سے بھی پیدا ہوتی ہے، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے یا پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ تو قدرت تمہاری ہے یا ہماری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عام زندگی کے تجربے سے انسان کو اپنی ذات کا شعور دلایا ہے۔ نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم ہی نے اسے نصیحت اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، چنانچہ آپ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کریں۔ یعنی تمہیں چاہیے کہ بڑی وسیع قدرت والے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہی رہو۔ رکوع نمبر 16 ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے گرنے کی جگہوں کی، اور یقیناً وہ اگر تم جانتے ہو تو واقعتاً ایک بہت بڑی قسم ہے۔ یقیناً وہ بلا شبہ قرآن ہے، بڑی عزت والا ہے۔ فی کتاب مکنون، ایک ایسی کتاب میں جو چھپا کر رکھی گئی ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، جسے پاک کیے گئے فرشتوں کے سوا کوئی نہیں چھو سکتا۔ تو ایک یہ کہ پاکیزہ لوگوں سے مراد یہاں فرشتے ہیں، جو قرآن کریم لوح محفوظ میں ثبت ہے، اور وہاں سے پاکیزہ فرشتے ہی اسے لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم تک پہنچاتے ہیں۔ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل کرتا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، تو کیا تم اس کلام سے بے اعتنائی برتنے والے ہو؟ وتجعلون رزقکم انکم تکذبون، اور تم اپنا حصہ یہی ٹھہراتے ہو کہ یقیناً تم اسے جھٹلاتے رہو۔ تو یہ کلام اللہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ سوچو تو صحیح، تم کلام اللہ کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کر رہے ہو؟ پھر کیوں نہیں جب جان حلق تک پہنچ جائے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ سکتے۔ تو یعنی فرشتوں اور اپنے علم اور اپنی قدرت کے ذریعے تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ مرنے والے کے قریب ہوتے ہیں، اور تم وہاں پر موجود بھی ہو سکتے ہو لیکن کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں اگر تم کسی کے محکوم نہیں ہو، اگر تم اس میں سچے ہو تو اس جان کو واپس لوٹا لاتے۔ یعنی اگر تم سچے ہو تو پھر جان واپس کیوں نہیں لے آئے؟ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ، مگر پھر اگر وہ مقربین میں سے ہے تو راحت اور خوشبودار پھول اور نعمت والی جنت ہے۔ اگر وہ چلا گیا ہے تو وہ مقربین تو وہاں جائے گا، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو
فسلام لک من اصحاب الیمین، تو سلام ہے تجھ پر کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے، اور اگر وہ جھٹلانے والوں میں اور گمراہوں میں سے ہوا تو کھولتے ہوئے پانی سے ضیافت ہے، استغفر اللہ، اور جہنم میں داخل کیا جانا ہے، یقیناً یہی قطعی حق ہے۔ فسبح بسم ربک العظیم، چنانچہ اپنے رب عظیم کے نام کی آپ تسبیح کریں۔ دو ایسے کلمات ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ فرمایا کہ وہ زبان پر بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان میں بڑے بھاری ہیں، رحمان کو بہت پیارے ہیں، اور وہ ہیں سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ پاک ہے، اپنی تعریفوں اور خوبیوں کے ساتھ اللہ پاک ہے، عظمتوں والا ہے۔ سورہ حدید مدنی صورت ہے۔ سیدنا ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مسبحات پڑھ نہ لیتے سوتے نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ان میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے بہتر ہے۔ رکوع نمبر 17 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے ہر چیز نے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ سب پر غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، اور وہی ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت زندگی اور موت میں نظر آتی ہے، نہ زندگی اس کے سوا کسی کے حکم سے آتی ہے اور نہ اس کے سوا کسی کے حکم سے موت آتی ہے۔ وہی قادر مطلق ہے، وہی اول ہے اور وہی آخر، وہی ظاہر ہے اور وہی باطن، اور وہی ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی پاکی ہے کہ وہی باطن اور وہی ہر چیز کو جاننے والا ہے، جو اپنے اسماء حسنہ بیان فرمائے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر۔ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا۔ وہ جانتا ہے جو زمین کے اندر داخل ہوتا ہے اور جو اس سے نکلتا ہے، اور جو آسمان سے اترتا ہے اور جو اس میں چڑھتا ہے، اور جہاں کہیں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی تخلیق کے بارے میں جو حقیقت بیان فرمائی ہے یہاں پر، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پیدا کیا زمین کو 6 دنوں میں۔ لہو ملک السماوات والارض وإلی اللہ ترجع الامور، آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت اسی کے لیے ہے اور تمام معاملات اللہ تعالیٰ ہی کی جانب لوٹائے جاتے ہیں۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور وہ دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ سینوں کی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر، اور خرچ کرو اس میں سے جس پر اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے، چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرف توجہ دلائی ہے کہ اگر تم نے مال خرچ نہ کیا اور تمہارے وارث تمہارا مال پا کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر گئے تو تم سے زیادہ تو وہ خوش نصیب ہو جائیں گے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ خود رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اور یقیناً اگر تم واقعی مومن ہو تو وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکا ہے۔ تو اس سے مراد اسلام لانا بھی ہو سکتا ہے، اور اسلام میں داخل ہونا، اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اور اس کے رسول کے ہم فرما بردار بن کر رہیں گے۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بے حد نرمی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کفر کے اندھیرے سے نکال کر ایمان کی طرف لائے اور گمراہی کے اندھیرے سے نکال کر ہدایت کی طرف لے کر آئے۔
اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا، وہ بعد میں عمل کرنے والوں کے برابر نہیں۔ یہی لوگ درجے میں ان لوگوں سے بہت بڑے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے بدلے کا ہی وعدہ کیا ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ انفاق کی دعوت دے رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کی میراث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ زمین اور آسمان تو اسی کے ہیں، مال کی اسے ضرورت نہیں ہے۔ ہاں مال خرچ کرو تو یہ خرچ کرنا تمہارے ایمان کا تقاضا ہے اور اس سے تمہیں ہی فائدہ ہوگا۔ تو جو ابتدا میں خرچ کرتا ہے وہ بعد میں خرچ کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے جو مناسب سمجھتا ہے وہ کرتا ہے۔ ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر اور خرچ کرو اس میں سے جس پر اس نے تمہیں جانشین بنایا ہے، چنانچہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کے مال میں سے اس کی صرف 3 چیزیں ہیں: جو کھایا اور ختم کر لیا، جو پہنا اور پرانا کر لیا، اور جو اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیا اور یہ اس نے آخرت کے لیے جمع کر لیا۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے تو وہ بندہ جانے والا اور اس مال کو لوگوں کے لیے چھوڑنے والا ہے۔ یہ مسلم کی 7422 نمبر روایت ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، حالانکہ خود رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ تم اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اور یقیناً اگر تم واقعی مومن ہو تو وہ تم سے پختہ عہد بھی لے چکا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندے پر واضح آیات نازل کرتا ہے تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لائے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر بے حد نرمی کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ تم میں سے جن لوگوں نے فتح سے پہلے خرچ کیا اور جہاد کیا وہ بعد میں عمل کرنے والوں کے برابر نہیں۔ یہی لوگ درجے میں ان لوگوں سے بہت بڑے ہیں جنہوں نے فتح کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے بدلے کا ہی وعدہ کیا ہے، اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے۔ فتح سے قبل مسلمان افرادی اور مادی طاقت کے لحاظ سے کم تھے۔ مسلمان مالی طور پر مشکلات کے شکار تھے۔ ایسے حالات میں خرچ کرنا دل گردے کا کام تھا۔ فتح کے بعد یہ صورتحال بدل گئی۔ مسلمانوں کے مالی حالات بہتر ہو گئے، مسلمانوں کی افرادی اور مالی طاقت میں بھی اضافہ ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں ادوار میں خرچ اور جہاد کر کے اجر پانا برابر نہیں ہے۔ رکوع نمبر 18 ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے تو وہ اسے کئی گنا تک اس کے لیے بڑھا دے اور اسی کے لیے باعزت اجر ہے۔ خریم بن فاتق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے 1625 نمبر پر۔ جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، آج ایسے باغات کی تمہیں خوشخبری ہو جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں ہمیشہ اس کے رہائشی ہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو اہل جنت کو اعمال نامہ بھی دائیں ہاتھ میں ہی دیا جائے گا، اور اس کی مثال یوں سمجھیے جیسے کہ ایک شخص اندھیرے میں روشنی کا کوئی آلہ ہو، جیسے کہ لیمپ یا ٹارچ یا
لالٹین عموماً اپنے دائیں ہاتھ میں لے کر چلتا ہے۔ اس کی روشنی سامنے اور دائیں ہاتھ پر تو خوب پڑتی ہے، مگر بائیں ہاتھ یا پیچھے بھی روشنی پڑتی ہے تو مگر بہت کم۔ یہی حال اس دن کا ہوگا۔ آگے جو روشنی پڑے گی اس کا تعلق دل سے ہے۔ جس قدر کسی کا دل ایمان کی پختگی اور اس کے نور سے منور ہوگا، اتنی ہی زیادہ اس کے آگے روشنی ہوگی، اور دائیں طرف کی روشنی کا تعلق اس کے اعمال صالحہ سے ہوگا۔ جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے، ہمارا انتظار تو کرو، ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں، کہا جائے گا اپنے پیچھے لوٹ جاؤ، پھر کچھ نور تلاش کرو۔ چنانچہ ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی، جس میں ایک دروازہ ہوگا۔ اس کے اندرونی حصے میں رحمت ہوگی اور اس کے بیرونی حصے میں اس کی طرف عذاب ہوگا۔ وہ ان کو آوازیں دیں گے، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے، کیوں نہیں، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا اور تم انتظار ہی کرتے رہے، اور تم نے شک کیا اور فضول تمناؤں نے تمہیں دھوکہ دیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا اور اس دھوکے باز نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دیا۔ یعنی کہ تم یہ سمجھتے تھے کہ مومنوں کے مقام پر پہنچ جاؤ گے، اور تمہارا حال یہ تھا کہ تم یقین کی دولت سے تہی دامن تھے۔ سو آج نہ تم سے کوئی فدیہ لیا جائے گا اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وہی تمہارا دوست ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اور جو حق نازل ہوا ہے اس کے لیے جھک جائیں، اور وہ ان لوگوں جیسے نہ ہو جائیں جن کو پہلے کتاب دی گئی تھی، پھر ان پر جب لمبی مدت گزر گئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثریت نافرمان ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تو اس لیے آتی ہے کہ لوگوں کے دل جھک جائیں، پگھل جائیں، خشوع اختیار کریں اور کتاب کے احکامات کو مان لیں اور اس کی اطاعت کریں۔ تو جو ثابت قدم نہ رہے، نہ اس کے احکامات پر قائم رہے، حتیٰ کہ انبیاء کو گزرے لمبا عرصہ ہو گیا اور ان کے دلوں میں غفلت نے جڑ پکڑ لی، ان کا ایمان کمزور ہو گیا، تو یقین ان کا زائل ہو گیا۔ یقین جانو، اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔ یقیناً ہم نے تمہارے لیے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ یقیناً صدقہ کرنے والے مرد اور عورتیں اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیا ہے، بلا شبہ وہ ان کو کئی گنا دیا جائے گا، اور ان کے لیے بہت باعزت اجر ہے۔ تو یہ وہ اجر ہے جو جنت میں ان کے لیے تیار کر دیا گیا ہے، جس کی کسی چیز کے بارے میں نہ کانوں نے سنا ہے نہ آنکھوں نے دیکھا۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس، آمین۔ اور جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے، وہی لوگ بہت سچے ہیں اور وہی اللہ تعالیٰ کے پاس گواہی دینے والے ہیں۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ دوزخی ہیں۔ رکوع نمبر 19 ہے۔ جان لو بلا شبہ دنیا کی زندگی محض ایک کھیل، دل لگی اور زینت، اور تمہارا آپس میں فخر کرنا اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ جیسے بارش کی مثال ہے کہ اس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو خوش کر دیتی ہے، پھر وہ پک جاتی ہے تو آپ اس کو زرد دیکھتے ہیں، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں سخت عذاب بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رضامندی بھی، اور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا بس لاو و لعب ہے، جس کے ساتھ
بدن کھیلتے ہیں اور اس کی وجہ سے قلب غافل ہوتے ہیں۔ جو کچھ دنیا میں موجود ہے اور ابنائے دنیا سے جو کچھ واقع ہوتا ہے وہ اس کا مصداق ہے۔ دوڑو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کی چوڑائی جتنی ہے۔ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے ہی فضل والا ہے۔ یعنی بھاگ دوڑ کرنی ہے تو جنت کے لیے کرو، بھاگو دوڑو ایمان میں، عمل صالح میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ واضح کیا ہے کہ دنیا میں مقابلہ لہو و لعب کا سامان جمع کرنے میں نہیں ہے۔ دنیا کا مقابلہ بہت مال جمع کرنے کا بھی نہیں ہے۔ دنیا کا مقابلہ رب کی مغفرت کے لیے، جنت کے لیے ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت نہ زمین پر پہنچتی ہے اور نہ ہی تمہاری ذات میں، مگر اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ وہ ایک کتاب میں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ پر یہ بہت ہی آسان ہے۔ مصیبت پہنچنے پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے۔ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا اے اللہ کے رسول، کیا یہ بھی مصیبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جو چیز بھی مسلمان کو نقصان دیتی ہے وہ مصیبت ہے، تاکہ تم اس پر غم نہ کرو جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، اور جو تمہیں وہ عطا کرے اس پر بھول نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ کسی خود پسند فخر کرنے والے سے محبت نہیں کرتا۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے بھلائی کا ہے، اور یہ بات مومن کے سوا کسی اور کو میسر نہیں۔ اسے خوشی اور خوشحالی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اسے کوئی نقصان پہنچے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بھلائی ہوتی ہے۔ مسلم کی 7500 نمبر روایت ہے۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، اور جو شخص منہ موڑ جائے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑا بے پرواہ، بہت تعریفوں والا ہے۔ جو انسان یہ شعور رکھتا ہے کہ اسے جو کچھ پیش آتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، تو وہ فخر و غرور اور تکبر میں مبتلا نہیں ہوتا، نہ وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے میں کمی کرتا ہے، نہ بخل کرتا ہے، نہ بخل کی دعوت دیتا ہے۔ بلا شبہ یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو واضح دلیلوں کے ساتھ بھیجا، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب اور میزان بھی نازل کی تاکہ لوگ انصاف قائم کریں، اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان اور لوگوں کے لیے فوائد ہیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون بن دیکھے اس کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑی قوت والا، سب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انصاف کا حکم دے کر اپنے عزیز اور قوی ہونے کا شعور دلایا ہے کہ وہ کائنات میں خود انصاف قائم رکھے ہوئے ہے، اور اپنی قوت اور غلبے کی بنیاد پر لوگوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بھی انصاف قائم کریں۔ رکوع نمبر 20 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور ہم نے ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی، چنانچہ ان میں سے کوئی ہدایت اختیار کرنے والا تھا اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا نوح علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا، اور ان کی اولاد میں بھی پیغمبری رکھ دی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ رسالت کی حقیقت ایک ہی ہے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ تمام رسولوں کا پیغام ایک تھا، اگرچہ پیغمبر مختلف ادوار میں آتے رہے۔ پھر ان کے نقش قدم پر ہم نے پے در پے اپنے رسول بھیجے،
اور ان کے بعد ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا اور ہم نے اسے انجیل عطا کی۔ جنہوں نے اس کی پیروی کی ان کے دلوں میں ہم نے نرمی اور مہربانی ڈال دی، اور رحمانیت کو انہوں نے خود ہی ایجاد کیا۔ ہم نے ان پر فرض نہیں کیا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی طلب میں انہوں نے اسے اختیار کر لیا۔ پھر انہوں نے اس کا لحاظ نہ رکھا جیسا کہ اس کے لحاظ رکھنے کا حق تھا، تو ان میں سے جو ایمان لائے ہم نے ان کا اجر ان کو عطا کیا، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ جب تک وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر قائم تھے، باقی لوگوں کی نسبت دل نرم تھے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وہ تمہیں اپنی رحمت میں سے دگنا حصہ عطا فرمائے گا، اور تمہیں ایسی روشنی عطا کرے گا جس کو لے کر تم چلو گے، اور وہ تمہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ تاکہ اہل کتاب جان لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں رکھتے، اور فضل یقیناً اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا پارہ مکمل ہو گیا، الحمدللہ۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پہ ثابت قدمی عطا فرمائیں، اور ہمارے پاؤں نہ لڑکھڑائیں، ہم ثابت قدم رہیں جب تک زندہ ہیں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ قائم رکھے، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے بہترین انتظام کر دے کہ ہم اس مشن کو لے کے آگے چلنے والے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ جڑنے والے ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔